اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 21 اور 22، سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، اخسرون ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے خاسر، ایک ہوتا ہے اخسر۔ اخسر کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ یا سب سے زیادہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے گم ہو گیا۔ کیا چیز ان سے گم ہوا؟ کیا گم چیز ہوئی؟ ان سے کیا چیز غائب ہو گئی؟ وہ جو انہوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک بنا لیا تھا کہ اللہ سے بچانے والے ہیں ہمارے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں اللہ سے بچا لیں گے ہمارے بزرگوار کے علاوہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں یا جن کو ہم نے بڑا سمجھ لیا ہے وہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ یہ سب ان کے دعوے کیا ہیں؟ جھوٹے دعوے ہیں۔ پیر صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے پیر صاحب بن گئے، ان کو کیسے پتا کہ وہ بخشوا لیں گے؟ ان کو اپنے آپ کو تو پہلے معلوم کریں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ معاف کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ تو یہ سارے دعوے جو آپ نے اپنے اندر یعنی گڑھے ہوئے ہیں، جو آپ کا یعنی ایک باطل دعویٰ ہے، جھوٹے دعوے، سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو دعوے سارے گم ہو گئے اور اللہ کی گرفت آنے پر دنیا میں کوئی داتا، کوئی دستگیر ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ جب ڈوبنے لگے تو ڈوب گئے، جب زلزلے نے پکڑا تو زمین میں زمیں بوس ہو گئے۔ اس طریقے سے آخرت میں بھی ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آخرت میں بھی یہی سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ آپ نے کسی کو بھی، کوئی دیوی کو مانے، کوئی دیوتا کو مانے، کوئی بت کو مانے، کوئی اور کسی کو مانے، یا کوئی اپنے طور سے بنا لیا یہ جعلی بزرگ، تو یہ کیونکہ جن کو یہ سمجھ کر پکارتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، قبر والے ہماری مدد کریں گے، پکارتے تھے کہ وہ ہمیں بچائیں گے، انہیں اپنی بڑی یعنی ایک لگی تھی، ایک لگن تھی کہ ہاں یہ بس سب کچھ ہمارا کروا لیں گے، تو وہ سب بیچارے خود اپنی اپنی جو ہے جان کی پڑی ہوگی اور اپنا بچاؤ کرنے کی فکر میں لگے ہوں گے، وہ سب ان سے کیا ہوں گے؟ گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، کوئی اس دن ان کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر سامنے ہوئے بھی تو ان سے بری ہونے کا اعلان کریں گے کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، جاؤ، مجھے تو اپنی لگی ہے۔ ہر شخص کیا ہے؟ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اور بلکہ کیا ہوگا؟ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بس پڑے یا بن پڑے تو اپنی جگہ ان کو دوزخ میں پھینکوا دیں کہ جاؤ میرے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جلا دے، ان کو ڈبو دے میرے بدلے میں، مجھے بچا لے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ سب کو اپنی اپنی لگی ہوگی، سب کو، یہاں تک کہ ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی اور بچوں کو اپنے ماں کی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی جو اتنے خوبصورت اور قریبی رشتے جو ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے ہیں وہ بھی اس دن ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو بھلا پھر یہ کہ اور دوسروں کو آپ کیا کس یعنی کھاتے میں رکھتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے بہت واضح اور بالکل صاف ستھرے انداز میں بیان کیا کہ دیکھو، غور کرو، ابھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ قرآن تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں آگاہ کر رہا ہے ان باتوں سے جو پیش آنے والے ہیں، ان تمام معاملات سے، کہ دیکھو وہ بھی ایسے لوگ تھے اور انہوں نے کتنے منصوبے بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور جو انہوں نے جن کو کچھ سمجھا ہوا تھا اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ سے کوئی بچا سکتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر بھی کوئی بچا سکتا ہے، اللہ نے کس کو اذن دیا ہے؟ یہ تو آپ کو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا، قرآن سے پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو سفارش کریں گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے معبودان باطل سے امید رکھی تھی کہ وہ معاف کروا دیں گے، وہ نجات دلا دیں گے۔ ان کے یہ خوبصورت اور حسین توقعات انہوں نے اب وابستہ کر رکھی تھی اپنے بزرگواروں سے، وہ سب خاک میں مل گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے، لیکن ان کے جتنے بھی ان کے بڑے تھے کوئی بھی ان کے کچھ کام نہیں آیا، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا کہ وہ آتے اور ان کو بچاتے۔ سب گم ہو گئے، سب غائب ہو گئے، سب پوشیدہ ہو گئے آنکھوں کے سامنے سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اور اگر سامنے آتے بھی ہیں تو اس انداز سے کہ دشمنی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھے بڑا کہو، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، مکر جائیں گے۔ تو دیکھیے، غور کیجئے، ایک بات سوچنے کی ہے، جانتے ہیں نا آپ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ وحی نبی پر آتی ہے، نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آتی، اور صرف نبی کو
اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے. جو بھی علوم اللہ کی طرف سے آتے ہیں صرف نبی کو آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کی شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے علوم نبی کے لیے ہیں، خاص ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیا. تو اب یہ بتائیے کہ اور دیگر لوگ جو ہیں جو اپنے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کی سفارش کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ان کو بچاؤں گا، ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ بچائیں گے، وہ سفارش کریں گے؟ ان کے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا بتانے ان کے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے ہوئے اتنے ہو کہ آپ جس کے لیے کہو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ خود آپ کو کیسے پتا چلا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کو معاف کروا دو گے؟ کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں ڈر رہا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا. تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کے لیے دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہاری سفارش کروا لوں گا. تو یہ بعد والے کہاں سے آ گئے؟ ان کے پاس کس نے آ کے ان کو بتایا کہ جناب والا آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، آپ جس کو چاہیں گے، جس کو کہہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا؟ کیسے پتا چلا؟ سورس آف نالج آپ بتائیں نا، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آپ کے پاس یہ علم آیا؟ تو یہ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا اپنے بارے میں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ آپ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا اللہ کی طرف سے وحی لے کر؟ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آپ کو بتانے نہیں آتا کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ کی بڑی عزت افزائی ہے اور آپ جس کے لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ضرور بچا لیں گے، ہیں؟ جس کو آپ چاہیں گے ڈبو دیں گے اور جس کو آپ چاہیں گے نکال لیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بتائیے، تو یہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی. لیکن آج پتہ نہیں چل رہا ہے یہ ساری باتیں کیا ہیں. اللہ نے فرمایا افطرا ہیں یہ نہیں جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جن پر یقین نہ کیا جائے. اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. تو بچائیں اپنے آپ کو خسارہ پانے والوں میں سے. میں اور آپ وہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قرآن و سنت کے علاوہ ایسا علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ اندازہ لگا لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں. ہمیں اور آپ کو تو بس اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور وہ اچھے کام کرنے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. کب؟ ایمان لا کر. پہلے قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر یقین رکھیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی کو گزاریں. تو پھر امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. لیکن ایک بات یقینی کہہ دینا کہ میں پیر صاحب ہوں اور میں جس کو کہوں گا وہ بخش دیا جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا، کیسے پتا بھائی؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ تو وہ دعویٰ ہے کہ خاموشی کے ساتھ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، گویا آپ نے نبیوں والا جو ہے جو منصب تھا وہ آپ نے اختیار کر لیا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے امیدیں باندھی، انہوں نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. آج اگر سمجھایا جائے تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے میرا طرز عمل غلط ہو، میں تھوڑی دیر سوچوں تو صحیح، بس سوچوں تو صحیح، غور تو کروں. لیکن آج نہیں سمجھ آتی. آپ دیکھیے قرآن نے کیا بیان کیا. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 166 ہے، 166 ہے. کیا فرمایا؟ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے پیشوا. یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے. اپنے کس سے؟ پیرووں سے، جس کی پیروی کی ہے نا. اپنے پیروں سے، اپنے فقیروں سے کیا ہوں گے؟ بیزار ہوں گے. جن کی اتباع کی، جن کے پیچھے چل رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں چوم رہے تھے، پاؤں پہ گر گر کے سجدے کر رہے تھے، قبروں پہ جو ہے اپنی چادریں مل مل کے تبرک بنا رہے تھے، تبرک حاصل کر رہے تھے، جس کو برکت سمجھ رہے تھے، جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ شیرینی ہے، جس کو سمجھ رہے تھے یہ تبرک اور پرشاد ہے، جس کو سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں جو ان کے آپس میں اسباب تھے، سارے اسباب کیا ہوں گے؟ منقطع ہو جائیں گے. اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. جیسے ہم سے تعلق منقطع کر لیا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں اب اگر دنیا میں جانا ہوتا. لیکن اب تو جانا نہیں. اب تو اس دن صرف حسرت ہی حسرت ہے. اللہ تعالیٰ دکھائے گا حسرت کہ جو اعمال وہ کر کے آئے ہیں ان کے لیے، یعنی دنیا میں کتنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہے. کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، کاش کہ اللہ کو مانا ہوتا، ایک اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ ان غیر اللہوں کو نہ پکارا ہوتا، کاش ایسا کرتے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو جھوٹ باندھتے تھے ان سے جاتا رہا، سب گم ہو گیا. اللہ کے سوا جن لوگوں کو انہوں نے پکارا وہ بت تھے یا درخت تھے یا کوئی بھی کچھ بھی تھا،
یہ سب کچھ ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، البتہ ہر طرح کے نقصان اور خسارے کا سبب ضرور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 6 ہے، فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا، جب لوگ اٹھیں گے، جمع کیے جائیں گے، اور وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے، وہ انکار کریں گے کہ نہیں انہوں نے ہمیں نہیں پکارا تھا، نہ ہم نے ان سے کہا ہی نہیں تھا پکارنے کے لیے، ہمیں تو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہیں تھی، نہیں ہمیں نہیں پکارا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، ہماری یہ دعوت نہیں تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ کو پکارو، اللہ ہی تعالیٰ ہے داتا و دستگیر، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ تو سب منکر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے انکاری ہو جائیں گے، عبادت سے انکار کریں گے، نہیں ہمیں نہیں، ہم سے نہیں دعا کی تھی، ہم کو نہیں پکارا تھا، ہم سے نہیں مانگا تھا، اور ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو وہ کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ احمد رضا کا ترجمہ ہے، کیا ہے؟ کانوا لہم اعداء، اعداء اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا عدو، اعداء یہ جمع ہے، دشمن ہوں گے۔ تو اب تصور کیجئے کہ اس دن وہ اعداء ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یہاں تو پیر اور مرید بنے ہوئے ہیں، وہاں دشمن بن جائیں گے، یہاں تو بزرگ بنایا ہوا ہے ان کو، اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے، جس کو چاہا بنا لیا، ہاں، اور اس سے مانگنے لگ گئے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں بھی یہ ہے کہ ہاں پیر صاحب کہہ دیں گے تو بیٹا ہو جائے گا، یہ دعا کرنا اور ہے، لیکن یہ کہنا کہ پیر صاحب نے کہہ دیا، جیسا پیر صاحب نے کہہ دیا ہو جائے گا، پیر صاحب نے کہہ دیا بس اب مرض ٹھیک ہو جائے گا، کیسی آپ نے امیدیں باندھ لی ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ دیکھیے قرآن نے کھول کر واضح طور پر صاف بتا دیا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جو ان لوگوں کی تباہی اور بربادی پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 103 ہے، ذرا غور کیجئے، دعوت کا فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کو دعوت کا فائدہ نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کو سمجھانا بھی ان کو کچھ نفع نہیں دیتا۔ کیا فرمایا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، احمد رضا کا ترجمہ ہے، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، آپ کتنے ہی حریص ہوں، کتنا ہی آپ پسند فرمائیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، لیکن کیا ہے؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں مانیں گے بات۔ جب نبی علیہ السلام کی نہیں مانی، نبی کو دیکھ کر نہیں مانا، نبی علیہ السلام سے سن کر نہیں مانا، تو پھر عوام الناس تو پھر عوام الناس ہی ہے نا، ان کی کیا مانیں گے؟ کارخانے میں طوطی کی آواز کتنا اثر رکھے گی؟ تو یہاں پر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خبر دی ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بلندیوں کے بجائے پستیوں کو پسند کر لیا تھا، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان کو فکر ہی نہیں تھی، بلکہ بے سوچے سمجھے جہنم کے گڑھے میں گرتے چلے گئے، اور اس کے گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جنت کی اللہ تعالیٰ نے خالص شراب ان کے لیے تیار کی ہوئی تھی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے جہنم کے نہایت گرم اور کھولتا ہوا پانی، گرم ہوا اور سیاہ ترین دھوئیں کی انہوں نے بات کو پرواہ نہیں کی، اور اس میں اپنے آپ کو دھکا دے لیا۔ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر انہوں نے جہنم کے تھوہر کے درخت کے کھانے کو سمجھا ہی کچھ نہیں، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بلند و بالا محلات ان کے لیے بنائے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم سب کو زندگی دی ہے، ہم غور و فکر کریں اور توبہ کریں، اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچانے کی کوشش کریں، اس کی سزاؤں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں۔ اللہ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، اور جن لوگوں نے کوشش کی ان کی کوشش کامیاب ہوگی، ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔